نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. باب اینا تدفن الانبیاء، انبیاء علیہم السلام کہاں دفنائے جاتے ہیں. باب کا نمبر ہے 33 یعنی 33 اور حدیث کا نمبر ہے 1018. ان عائشہ قالت، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اختلافوا فی دفنہ، تو آپ کے دفن کرنے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے لوگ. فقال ابو بکر، پس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، شی'a ما نسیتہ قالا، اور اس بات کو میں کبھی نہیں بھولا. قالا، فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی موضع الذی یحب ان یدفن فیہ، نہیں قبض کرتا اللہ تعالی روح کسی نبی کی مگر اسی جگہ کہ جہاں وہ دفن ہونا چاہتا ہے. فدفنہ فی موضع فراشہ، پس پھر آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا، یعنی آپ کے بستر مبارک پر، یعنی جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا، جہاں پر آپ نے وفات پائی تھی، اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے اور عبد الرحمن بن ابی بکر ملیکی ضعیف ہیں حافظے کی طرف سے، اور مروی ہے یہ حدیث کئی سندوں سے. روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. باب آخر، دوسرا باب اسی میں. باب کا نمبر ہے 34. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذکروا محاسن موتکم، اپنے مرنے والوں کی بلائیاں یاد کرو، وکفوا عن مساویہم، اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے باز آ جاؤ. یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. اس میں عمران بن انس مکی، یہ جو راوی ہیں یہ منکر حدیث ہیں. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے. کہا سنا میں نے محمد بخاری رحمہ اللہ سے، کہتے تھے عمران بن انس مکی منکر حدیث ہیں. اور روایت کی بعض نے عطا سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور عمران بن ابی انس مصری ثابت زیادہ اور مقدم ہے عمران بن انس مکی سے. بابو ما جاء فی الجلوس قبل ان تدعى، جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنے کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 35. ان عبادہ بن صامت قال، روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزت تابع الجنازہ، جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے، لم یقعد حتی تدعى، نہ بیٹھتے یہاں تک کہ اسے رکھ دیا جاتا، یعنی جنازے کو نیچے رکھ دیا جاتا. فی اللحد، لحد میں. فارادہ، پس سامنے آ گیا، لاہو آپ کے، حبرون، ایک عالم یہودیوں کا. فقالا، پس اس نے کہا ہاکذا نصنع یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وقال، اور فرمایا خالفہم، ان کی مخالفت کرو. یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں بشیر بن رافع ضعیف ہے اور عبداللہ بن سلمان بھی ضعیف ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے اور بشیر بن رافع کچھ قوی نہیں حدیث میں. بابو فضل المصیبت اذا احتسب، باب کا نمبر ہے 36. مصیبت کے ثواب میں، جب مصیبت والا صبر کرے اور ثواب چاہے. ان ابی سنانا قالا دفنت ابنی سنانا ابو طلحة الخولانی جالس علی شفیر القبر فلما اردت الخروج اخذ بیدی فقال، روایت ہے ابو سنان سے، کہا دفن کیا میں نے اپنے بیٹے سنان کو، اور ابو طلحہ خولانی بیٹھے تھے قبر کے کنارے پر. پھر جب چاہا میں نے قبر سے نکلنا، پکڑ لیا میرا ہاتھ انہوں نے اور فرمایا الا ابشرک یا ابا سنان، اے ابا سنان کیا میں تجھے بشارت نہ دوں. قلت بلا،
میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دیجیے۔ قالا، انہوں نے فرمایا حدثنی ضحاک ابن عبد الرحمن ابن ارزب عن ابی موسیٰ الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا، کہا انہوں نے روایت کی مجھ سے ضحاک بن عبد الرحمن ارزب نے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی آدمی کا بچہ یا اس کا لڑکا فوت ہوتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، اللہ فرشتوں کے لیے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لی، فیقولون، وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں، فیقول، پس پھر پوچھتا ہے پروردگار قبضتم ثمرۃ فؤادہ، لے لیا تم نے اس کے دل کا پھل، فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں نعم، جی ہاں، فیقولو، پھر کہتا ہے پروردگار ماذا قال عبدی، پھر میرے بندے نے کیا کہا، فیقولون، پس وہ کہتے ہیں حامدہ کا واسترجع، انہوں نے تیری تعریف بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فیقول اللہ، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنۃ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت حمد رکھ دو، یعنی بیت الحمد۔ یہ جو حدیث ہے یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن ہے، صحیح ہے، اور سلسلہ صحیحہ پر انہوں نے اس کو درج کیا ہے 1408 نمبر پر، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں اس میں عیسیٰ بن سنان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی تکبیری علی الجنازۃ، نماز جنازہ میں تکبیر کہنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 37۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نجاشی فکبر اربعا، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ، یعنی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس میں اللہ اکبر یعنی تکبیر 4 بار کہی۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن ابی اوفا اور حضرت جابر اور حضرت انس اور حضرت یزید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، اور یزید بن ثابت زید بن ثابت کے بھائی ہیں اور وہ بڑے ہیں ثابت سے، حاضر ہوئے جنگ بدر میں اور زید نہیں حاضر ہوئے بدر میں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اکثر علماء صحابہ کا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہیں، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور مالک بن انس اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قالا، روایت ہے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، کہا کانا زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا 4 وانہ کبر علی جنازۃ 5، کہ زید بن ارقم تکبیر کہا کرتے تھے ہمارے جنازوں کی نماز میں 4 بار، اور ایک بار تکبیر کہی انہوں نے ایک جنازے پر 5 بار۔ فسألناہ عن ذالک، پس ہم نے ان سے پوچھا اس کے بارے میں، فقالا، پس انہوں نے کہا کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبروہا، تکبیر کہتے اسی طرح، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی تکبیر کہتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث زید بن ارقم کی حسن ہے، صحیح ہے، اور بعض علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہیں، اور کہا احمد اور اسحاق نے جب 5 تکبیریں کہے امام جنازے پر تو مقتدی بھی امام کی تابعداری کرے۔ بابو ما یقول فی الصلاۃ علی المیت، نماز جنازہ کی دعاؤں کے بیان میں، حدیث کا نمبر ہے 1024 اور باب کا نمبر ہے 38۔ ان یحییٰ بن ابی کثیر حدثنی ابو ابراہیم الاشہلی عن ابیہ قال، روایت ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے، کہا روایت کی مجھ سے ابو ابراہیم اشہلی نے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلی علی الجنازۃ قال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تو دعا جو تھی وہ یہ والی پڑھتے، اللہم اغفر، اے اللہ بخش دے، لحینا ہمارے زندوں کو، ومیتنا اور ہمارے مردوں کو، وشاہدنا اور ہمارے حاضر کو، وغائبنا اور ہمارے غائب کو، وصغیرنا اور ہمارے چھوٹوں کو، وکبیرنا اور ہمارے بڑوں کو، وذکرنا ہمارے مردوں کو، وانثانا اور ہماری عورتوں کو۔ قال یحییٰ، کہا یحییٰ نے، وحدثنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک اور وزاد فی، اور روایت کی مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثل اور زیادہ کیا اس میں، یعنی بعد انسانہ کے ان لفظوں کو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفتہ منا فتوفہ علی الایمان، یعنی اللہم سے علی الایمان آخر تک یہ والی دعا پڑھی، اور اس دعا کا معنی جو ہے وہ اس طرح سے ہے، یا اللہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے تو زندہ رکھ اسلام کے کاموں میں یعنی نیک عملوں پر، اور جس کو مارے تو ہم میں سے اس کو ایمان یعنی توحید پر موت دینا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو قتادہ اور حضرت جابر اور حضرت عوف بن ابی مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابو ابراہیم کے باب کی صحیح ہے، اور روایت کی ہشام دستوائی اور علی بن مبارک نے۔ یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن، اور روایت کی اکرمہ بن عمار نے یحییٰ بن کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حدیث اکرمہ بن عمار کی غیر محفوظ ہے، اور اکرمہ اکثر وہم کرتے ہیں یحییٰ کی حدیث میں، اور مروی ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے، یعنی یہی حدیث، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی قتادہ سے، وہ اپنے باپ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا ابو عیسیٰ نے، سنا میں نے محمد کو کہتے تھے ان سب روایتوں میں صحیح جو زیادہ ہے وہ یحییٰ بن ابی کثیر کی روایت ہے، جو مروی ہے ابو ابراہیم اشہلی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور پوچھا میں نے نام ابو ابراہیم اشہلی کا تو نہ جانا محمد نے۔ عن عوف ابن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی میت ففہمت من صلاتہ علیہ، روایت ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہا سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ نماز پڑھتے تھے جنازے کی، سو یاد کر لیا میں نے ان کی نماز میں سے ان کلمات کو، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد کما یغسل الثوب۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی اللہم سے آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ دعا یاد کی، اور معنی اس دعا کی یہ ہیں، یا اللہ بخش دے اس کو اور رحم کر اس پر، اور دھو دے اس کے گناہوں کو رحمت کے اولوں سے جیسا کہ کپڑا دھویا جاتا ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور محمد بن اسماعیل نے کہا سب روایتوں سے زیادہ صحیح اس باب میں یہی حدیث ہے۔ باب ما جاء فی القراءۃ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 39۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں ابراہیم بن عثمان متروک الحدیث ہے، البتہ اس کے بعد والی جو روایت ہے 1027 نمبر والی وہ بالکل صحیح ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ پڑھی نماز جنازہ میں۔ اس باب میں ام شریک بھی روایت کرتی ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی اسناد کچھ قوی نہیں، اور انہوں نے ابراہیم بن عثمان کی کنیت ابو شیبہ واسطی ہے، اور وہ منکر الحدیث ہے، اور صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی ہے کہ انہوں نے کہا سنت ہے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ ابن عبداللہ ابن عوف ان ابن عباس صلی علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب فقلت له فقال انہ من السنت او من تمام سنتی، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔
یعنی روایت ہے طلحہ بن عبداللہ بن عوف سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازے کی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے. اب راوی کو شک ہے کہ من السنت ہی کہا یا تمام سنت ہی بولا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا. اختیار کرتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنا تکبیر اولا کے، اور یہی قول ہے شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا. اور بعض نے کہا نہ پڑھے سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں. نماز جنازہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور دعا کرنا میت کے لیے ہے، اور یہی قول ہے سوری رحمہ اللہ وغیرہ کا اہل کوفہ سے. بابو کیف الصلاۃ علی المیت والشفاعۃ لہ، نماز جنازہ کی کیفیت اور میت کے لیے شفاعت کرنے کے بیان میں. عن مرثد ابن عبداللہ الیزنی قال کان مالک بن حبیرۃ اذا صلی علی جنازۃ فتقال الناس علیہا جزاؤہم ثلاثۃ اجزاء ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. روایت ہے مرثد بن عبداللہ یزنی سے، کہا مالک بن حبیرہ جب نماز جنازہ پڑھتے اور لوگ تھوڑے ہوتے تو ان کی 3 صفیں کر دیتے، پھر کہتے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ ثلاثۃ صفوف فقد اوجبا، جس میت پر 3 صفوں نے نماز پڑھی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے، جبکہ بعض محققین کے نزدیک اس کی سند ابی اسحاق مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے. اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، جو بیوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث مالک بن حبیرہ کی حسن ہے، اور ایسی ہی روایت کی کئی لوگوں نے محمد بن اسحاق سے، اور روایت کی ابراہیم بن سعد نے محمد بن اسحاق سے یہی حدیث، اور داخل کر دیا انہوں نے مرثد اور مالک بن حبیرہ کے بیچ میں ایک شخص کو. اور روایت ان کی یعنی جو اس سے پہلے مذکور ہوئی وہ زیادہ صحیح ہے ہمارے نزدیک. عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت احد من المسلمین فیصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغ ان یکونوا 100 فیشفعوا لہ الا شفعوا فیہ، کہ کوئی ایسا شخص نہیں مرتا مسلمانوں میں سے اور اس پر نماز جنازہ پڑھے ایک گروہ مسلمانوں کا جو 100 کو پہنچ جائے، یعنی ان کی تعداد جو ہے وہ 100 پر ہو، پھر شفاعت کریں اس کے لیے مگر اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. یعنی جس کے نماز جنازہ میں 100 یا اس سے 100 سے زیادہ آدمی شرکت کریں تو پھر اگر وہ اس کے لیے یعنی میت کے لیے شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے ان مسلمانوں کی اس میت کے لیے. وقال علی بن حجر فی حدیثی 100 فما فوقہا، اور علی بن حجر نے اپنی روایت میں کہا کہ 100 فما فوقہا یعنی نماز جنازہ پڑھنے والے 100 ہوں یا پھر اس سے زیادہ. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسن ہے، صحیح ہے، اور موقوف روایت کیا اس کو بعض نے اور مرفوع نہیں کیا. بابو ما جاء فی کراہیت الصلاۃ علی الجنازۃ عند طلوع الشمس و عند غروبها، اس بیان میں کہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. باب کا نمبر ہے 41. عن عقبۃ بن عامر الجوہنی قال ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا 3 گھڑیوں میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، ہمیں منع کرتے ہیں، نصلی فیہن اور نقبر فیہن موتنا، یہ کہ ہم ان وقتوں میں نماز پڑھیں یا اپنے مردوں کو دفن کریں. ہینا تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، یعنی جب سورج نکلے چمکتا ہوا جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے. وہینا یقوم قائم الظہیرۃ حتی تمیل، دوسرے جب کہ قائم ہوتی ہے دوپہر جب تک کہ زوال نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر وہینا تضیف الشمس للغروب حتی تغرب، جب سورج جھکے ڈوبنے کے لیے جب تک کہ وہ غروب نہ ہو جائے.
یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا۔ مکروہ کہتے ہیں نماز جنازہ کو ان گھڑیوں میں، اور کہا ابن مبارک نے یہ جو آپ کی حدیث میں وارد ہوا ہے ان نکبروا فیہن موتانا، مراد اس سے نماز جنازہ ہے کہ نماز کے بغیر میت دفن نہیں ہوتی۔ اور مکروہ کہا ابن مبارک نے نماز جنازہ وقت طلوع آفتاب کے اور غروب کے اور ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک کہ آفتاب یعنی کہ سورج ڈھال نہ جائے، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق کا اور شافعی رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ کہا ان اوقات مکروہ میں جو مذکور ہوئے ہیں نماز جنازہ پڑھنا کچھ مکروہ نہیں۔ باب ما جاء فی الصلاۃ علی الاطفال، بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 42۔ عن المغیرہ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب خلف الجنازۃ والماشی حیث شاء منہا والطفل یصلی علیہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار ہو وہ جنازے کے پیچھے چلے، اور جو پیدل جدھر چاہے، اور لڑکے پر بھی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یعنی جو سوار ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے، اور جو پیدل چلنے والے ہیں وہ جس طرح چاہے مرضی چلے، اور جو لڑکا ہے مطلب بچہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی اسرائیل اور کئی لوگوں نے سعید بن عبید اللہ سے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا۔ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھی جائے لڑکے پر اگرچہ وہ بعد پیدا ہونے کے رویا بھی نہ ہو، فقط اس کی صورت بن گئی ہو، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ باب ما جاء فی ترک الصلاۃ علی الطفل حتی یستحل، اس بیان میں کہ بچہ جب تک پیدا ہونے کے بعد رویا نہ ہو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ باب کا نمبر ہے 43۔ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطفل لا یصلی علیہ ولا یرث ولا یورث حتی یستحل، لڑکے کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور لڑکا کسی کا وارث ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہوتا ہے جب تک وہ پیدا ہونے کے بعد روئے یا چلائے نہیں۔ یہ جو حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، اور سلسلہ صحیحہ پر اس کا نمبر 153 ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند ابو زبیر مدلس کے ان کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث میں اضطراب ہے، سو بعض نے تو روایت کی ہے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً، اور روایت کی اشعث بن سوار اور کئی لوگوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً، یعنی انہی کا قول، اور یہ زیادہ صحیح ہے حدیث مرفوع سے۔ اور بعض علماء کا یہی مذہب ہے کہ لڑکے کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جب تک کہ وہ روئے نہیں، اور یہی قول ہے امام ثوری اور شافعی رحمہ اللہ علیہم کا۔ باب ما جاء فی الصلاۃ علی المیت فی المسجد، نماز جنازہ مسجد میں پڑھنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 44۔ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن البیضاء فی المسجد، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی سہیل بن بیضاء کی مسجد میں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا۔ کہا شافعی نے، کہا امام مالک نے نہ نماز جنازہ پڑھے مسجد میں، اور شافعی رحمہ اللہ نے کہا پڑھے، اور حجت پکڑی اسی حدیث سے۔ باب ما جاء این یقوم الامام من الرجل والمرأة، اس بیان میں کہ مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو۔ باب کا نمبر ہے 45۔ عن ابی غالب قال، روایت ہے ابو غالب سے، کہا انہوں نے صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل، کہ نماز پڑھی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے کی، یعنی ایک آدمی کے جنازے کی۔ فقال حیال راسہ ثم جاءوا بجنازۃ امرأۃ من قریش فقالوا یا ابا حمزہ صلی علیہا،
سو کھڑے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس جنازے کے سر کے برابر. پھر ایک عورت کا جنازہ لائے اور وہ قریش میں سے تھی. فقالو پس کہا لوگوں نے ابو حمزہ اس کی بھی نماز جنازہ پڑھیں یا اس پر بھی جنازہ پڑھیں. فقام حیالا واسط السریری فقال لاہ العلاء ابن زیاد ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازۃ مقامک منہا ومن الرجل مقامک منہ قال نعم فلما فرغا قال احفظوا. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے. یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ اس جنازے کے بیچ میں یعنی عورت کی میت کے کمر کے مقابل. سو کہا علاء بن زیاد نے ایسا ہی دیکھا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے عورت کی نماز جنازہ پر جہاں پر تم کھڑے ہوئے اور مرد کے جنازہ پر بھی جہاں تم کھڑے ہوئے. تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں. پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا اس بات کو یاد رکھو. یعنی روایت ہے ابو غالب سے کہا انہوں نے نماز پڑھی میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنازے کی ایک مرد کے. سو کھڑے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس جنازے کے سر کے برابر یعنی مرد کا نماز جنازہ پڑھتے وقت اس کے سر کے قریب یعنی اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے تھے. پھر ایک عورت کا جنازہ لایا اور ان سے کہا گیا کہ ابو حمزہ اس عورت کا بھی نماز جنازہ پڑھو. اس وقت کھڑے ہوئے انس رضی اللہ عنہ اس جنازے کے بیچ میں یعنی عورت کی میت کے کمر کے مقابل میت کے سر کے برابر اور عورت کی کمر کے بیچ میں یعنی درمیان میں. سو کہا علاء بن زیاد نے ایسا ہی دیکھا ہے تم نے. یعنی علاء بن زیاد نے کہا کہ تم نے اسی طرح جس طرح تم عورت کی جنازہ پڑھتے وقت عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہو اور مرد کی نماز جنازہ پڑھتے وقت اس کے سر کے قریب کھڑے تھے یعنی سر کے برابر کھڑے تھے کیا تم نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں. اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو یاد رکھنا. اس باب میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث انس رضی اللہ عنہ کی حسن ہے اور روایت کی ہے کئی لوگوں نے یہ حمام سے اسی کی مثل اور روایت کی وکیع نے یہ حدیث حمام سے تو اس میں وہم کیا. سو کہا روایت ہے غالب سے وہ روایت کرتے ہیں انس سے اور صحیح یہی ہے کہ روایت ابو غالب سے ہے اور روایت کی ہے یہی حدیث عبد الوارث بن سعد اور کئی لوگوں نے ابو غالب سے روایت حمام کی مثل اور اختلاف ہے ابو غالب کے نام میں. سو بعض سے کہا نافع ہے اور رافع بھی کہتے ہیں اور اسی حدیث کے موافق مذہب ہے بعض علماء کا اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا. ان سامورہ بن جندب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی المرأۃ فقام وسطها. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو کھڑے ہوئے جنازے کے بیچ میں یعنی کمر کے مقابل. کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور روایت کی شعبہ نے بھی حسین معلم سے. بابو ما جاء فی ترک صلاتی علی الشہید شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے بیان میں. باب کا نمبر ہے 46. ان عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک ان جابر ابن عبداللہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الرجلین من قتلى احد فی ثوب الواحد ثم یقول. روایت ہے عبد الرحمن بن کعب سے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر دیتے تھے دو آدمیوں کو جو شہید ہوتے تھے احد میں ایک کپڑے میں یعنی ایک کپڑے میں دو لوگوں کو یعنی کفن کے ایک چادر میں یا ایک کفن کے اندر دو آدمیوں کو رکھتے تھے جو احد میں شہید ہوئے تھے. پھر فرماتے تھے ایہما اکثر حفظا للقرآن ان میں سے کون زیادہ ہے جسے قرآن زیادہ آتا ہے یعنی ان میں قرآن میں کون سب سے زیادہ ہے. فاذا اشیر لہ الی احدہما قدمہ فی اللحد جب اشارہ کیا جاتا کسی کی طرف تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں پہلے اتارتے. وقال اور فرماتے انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامت میں ان کے اوپر گواہ ہوں قیامت کے دن یعنی ان کے ایمان اور وفاداری کا. وامر بدفنہم اور حکم دیا انہیں دفن کرنے کا فی دمائہم
اور ان کے خون کے ساتھ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی، وَلَمْ يُغَسِّلُ، اور نہ ہی انہیں غسل دیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، یعنی روایت ہے عبد الرحمن بن کعب سے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر دیتے تھے دو آدمیوں کو جو شہید ہوئے تھے احد میں، ایک ایک کپڑے میں یعنی کفن کے، پھر فرماتے تھے کون ان میں سے زیادہ قرآن یاد رکھتا تھا، پھر جب اشارے سے بتاتے کہ اس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آگے رکھتے یعنی قبلے کی طرف، اور فرماتے کہ میں گواہ ہوں ان کا قیامت کے دن، یعنی ان کے ایمان اور وفاداری کا، اور حکم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون سمیت دفن کر دینے کا، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی اور انہیں غسل بھی نہیں دیا۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے یہ حدیث زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی زہری نے عبداللہ بن سالبہ بن ابی صغیر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کسی نے روایت کی جابر سے، اور اختلاف ہے علماء کا شہید کے نماز جنازہ میں، سو بعض نے کہا کہ اس کی نماز نہ پڑھے، اور یہی قول ہے اہل مدینہ کا، اور یہی کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور احمد، اور کہا بعض نے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے شہیدوں پر، اور دلیل لائے ہیں اس حدیث کو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا، اور یہی کہتے ہیں اسحاق رحمہ اللہ علیہم۔ باب ما جاء فی صلاۃ علی القبر، قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 47۔ حدثنا الشعبی قال اخبرنی من راى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراء قبرا منتبذا فصف اصحابہ فصلى علیہ فقیل له من اخبرک فقال ابن عباس۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی بیان کیا ہم سے شیبی نے کہا خبر دی مجھ کو اس نے جس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قبر کو دور تو صف باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، اور نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پر جنازہ کی، سو کہا گیا شیبی سے کہ کس نے خبر دی تم کو، کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت انس اور حضرت بریدہ اور حضرت یزید بن ثابت اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت ابو قتادہ اور حضرت سہل بن حنیف رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے اکثر اہل علم کا صحابہ وغیرہ سے، اور یہی قول ہے شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا، اور کہا بعض علماء نے قبر پر نماز نہ پڑھے، اور یہی قول ہے مالک بن انس کا، اور کہا ابن مبارک نے جو میت بے نماز پڑھے دفن ہو گئی ہو اس کی قبر پر نماز پڑھ لیں جائز، کہا اس کو ابن مبارک نے، یعنی نماز پڑھنا قبر پر، اور کہا احمد اور اسحاق نے 1 مہینے کے اندر تک نماز جنازہ قبر پر جائز ہے، اور ان دونوں نے کہا کہ اکثر ہم نے سنا ہے ابن مسیب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر 1 مہینے کے بعد۔ عن سعید بن مسیب ان ام سعد ماتت والنبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب فلما قادما صلی علیہا وقد مضى لذلك شہر۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے مرسل ہونے کی وجہ سے۔ روایت ہے سعید بن مسیب سے کہ ام سعد رضی اللہ عنہ وفات پا چکی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، پھر جب آئے تو ان پر نماز پڑھی ان کے مرنے کے 1 مہینے بعد، یعنی ان کو فوت ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ باب ما جاء فی صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 48۔ عن عمران بن حسین قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عمران بن حسین سے، کہا انہوں نے فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا اخاکم النجاشی قد ماتا، کہ تمہارا بھائی نجاشی مر گیا، فقوموا فصلوا علیہ، پس کھڑے ہو اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ قال، کہا فقوم نہ، پس ہمیں کھڑے ہو گئے،
फसफफना और हमने सफ़ें बांध ली, कमा जिस तरह के यूसफ़ु अलल मय्यती मय्यत पर सफ़ें बांधी जाती हैं, वसल्लैना अलैहि और हमने उस पर नमाज जनाजा पढ़ी, कमा युसल्ला अलल मय्यती जिस तरह के मय्यत पर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। ये जो हदीस है ये सही हदीस है। इस बाब में हजरत अबू हुरैरा और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत अबू सईद और हजरत हज़ाफा बिन उसैयद और जुरैर बिन अब्दुल्ला रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से रवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने यह हदीस हसन है, सही है, गरीब है इस संद से। और रवायत की यह हदीस अबू कलाबा ने अपने चचा अबिल मोहलब से, उन्होंने अमरान बिन हसैन से, और अबिल मोहलब का नाम अब्दुर्रहमान बिन उमरू है और इनको माविया बिन उमरू भी कहते हैं। बाबू मा जाआ फी फضل सलाती अलल जनाज़ती, नमाज जनाजा की फजीलत के बयान में। बाब का नंबर है 49। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, कहा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन सल्ला अला जनाजाती, जिसने नमाज जनाजा पढ़ी या जो नमाज जनाजा पढ़े, फलाहू किरातुन तो उसके लिए एक किरात सवाब है, वमन ताबिअहा हत्ता युक्दा दफनुहा और जो जनाजे के साथ जाए और उसके साथ उतनी देर तक रहे कि जब तक उसे दफन कर दिया जाए, फलाहू किरात आनी तो उसके लिए 2 किरात सवाब है। आहदहुमा और असगाराहुमा मिसलु उहद, फिर सवाब है एक इन किरात का मिसल कोहे उहद के या छोटा इनमें। रावी को शक है कि आहदुहुमा फरमाया है या असगारुहुमा फरमाया है। फिर रावी कहता है कि जिक्र की मैंने ये हदीस इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से। फअरसला इला आयशा फसअलहा तो उन्होंने पूछवा भेजा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, अन ज़ालिका इसके बारे में। फकालत पस उन्होंने कहा, सादा का अबू हुरैरा था, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने सच कहा है। फकाल इब्नु उमरा पस कहा इब्ने उमर ने, लाकद फर्रतना फी किरारिता कसीरतिन, ये जो हदीस है ये सही हदीस है। कहा इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने, हमने तो बहुत से किरातों का नुकसान कर लिया। इस बाब में हजरत बरा और हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अबी सईद और हजरत अबई बिन काब और हजरत इब्ने उमर और हजरत उस्मान रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से रवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने यह हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की हसन है, सही है और मरवी है इनसे कई संदों से। बाबू आखारू, दूसरा बाब, बाब का नंबर है 50। अन अबिल मुहज्जमी काला साहिब तू अबा हुरैरता आशरा सनीना समीतुहु यकूलु समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु, रवायत है अबुल मोहजम से, कहते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के साथ मैं रहा 10 बरस तक, तो सुना मैंने उनसे कि फरमाते थे, सुना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरमाते थे, मन ताबिया जनाजतन जो जनाजे के पीछे चले, वह हमलहा सलासा मर्रातीन या फिर उसे 3 मरतबा उठाए, जिस तरह के जनाजे को कंधा देते हैं, फकद कदा मा अलैहि मिन हक्किहा तो उसने उसका हक अदा कर दिया, यानी उसका हक पूरा हो चुका जो उस पर था। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने ये हदीस गरीब है और रवायत की बाज ने इसी असनाद से और मरफू नहीं की, और अबुल मोहजम का नाम यजीद बिन सफियान है और ज़ईफ कहा है इनको शोबा ने। इस हदीस में अबुल मोहजम यजीद बिन सफियान जो रावी है वो ज़ईफ है, इस वजह से ये जो रवायत है ये ज़ईफ है। बाबू मा जाआ फिल क़ियामी लिल जनाज़ती, जनाजा देखकर उठ खड़े होने के बयान में। बाब का नंबर है 51। अन आमर इब्ने रबियता अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है आमर बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुल जनाज़ता, जब तुम जनाजा देखो, फक़ूमू लहा तो खड़े हो जाओ उसके लिए, हत्ता यहाँ तक के तुखल्लिफकुम उसे या तो वो पीछे छोड़ जाए और तादा या उसे रख दिया जाए, यानी या तो जनाजा आगे निकल जाए और वो पीछे रह जाए या फिर जनाजे को कंधे से उतारकर जमीन पर रख दिया जाए। ये जो हदीस है ये सही हदीस है। इस बाब में हजरत अबू सईद और हजरत जाबिर बिन सहेल बिन हनीफ और कैस बिन साद और हजरत अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से रवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने हदीस आमर बिन रबिया की हसन है, सही है
عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا رأیتم الجنازۃ، جب تم جنازہ دیکھو، فقوموا لہا، تو کھڑے ہو جاؤ، فمن تبعہا، تو جو اس کے ساتھ چلے، فلا یقعدن، پس نہ بیٹھنا، حتی یہاں تک کہ تودع، اسے زمین پر اتار دیا جائے، یعنی اسے کندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ دیا جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابو سعید کی اس باب میں حسن ہے، صحیح ہے، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا کہ جو شخص ساتھ ہو جنازے کے وہ نہ بیٹھے جب تک نہ اتارا جائے لوگوں کی گردنوں سے، اور مروی ہے بعض علماء صحابہ وغیرہ سے کہ وہ آگے چلے جاتے تھے جنازے کے اور بیٹھے رہتے تھے جب تک جنازہ ان کے پاس پہنچے، اور یہی قول ہے شافعی رحمہ اللہ کا۔ بابو فی رخصتی فی ترک القیام لہا، جنازہ دیکھ کر کھڑے نہ ہونے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 52۔ عن علی ابن ابی طالب انہ ذکر القیام فی الجنائز حتی تدعى فقال علی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قعد۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یا کسی اور نے ذکر کیا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے رہنے کا جب تک جنازہ زمین پر رکھا نہ جائے، تو فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ پہلے کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بیٹھنے لگے۔ اس باب میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث علی کی حسن ہے اور صحیح ہے، اور اس باب میں 4 روایتیں ہیں تابعین سے کہ بعض ان کے بعد سے روایت کرتے ہیں، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا۔ کہا شافعی رحمہ اللہ نے، یہ بہت صحیح ہے اس باب میں، اور یہ حدیث ناسخ ہے حدیث اول کی، جس کے لفظ یہ ہیں اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، یعنی آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور احمد نے کہا چاہے کھڑے ہو چاہے نہ ہو، اور سند لائے اس حدیث کو کہ مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھنے لگے، اور ایسا ہی کہا اسحاق بن ابراہیم نے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول جو کہ اوپر مروی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے پھر بیٹھنے لگے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مگر پھر کھڑا ہونا چھوڑ دیا، اور جب جنازہ دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے۔ بابو ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا، اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے اور شک دوسروں کے لیے۔ باب کا نمبر ہے 53۔ عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق لغیرنا، کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے سوا اوروں کے لیے ہے، یعنی ظاہر یہ ہے کہ لحد انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے اور شک اوروں کے واسطے ہے۔ یہ جو حدیث ہے اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں عبد الاعلی بن عامر کو جمہور نے ضعیف کہا ہے۔ اس باب میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی غریب ہے اس سند سے۔ بابو ما جاء ما یقول اذا ادخل المیت القبر، اس دعا کے بیان میں جو میت کو قبر میں اتارتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ باب کا نمبر ہے 54۔ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادخل المیت القبر قال، روایت ہے ابن عمر سے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتارتے میت کو قبر میں تو فرماتے وقال ابو خالد مرتن اذا ودی المیت فی لحدہ قال مرتن،
اور ابو خالد راوی نے کہا جب میت رکھی جاتی لحد میں تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملتی رسول اللہ و قال مرتن بسم اللہ و باللہ و علی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی بسم اللہ و باللہ و علی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا پڑھتے جب میت کو قبر کے اندر رکھتے، یعنی قبر میں رکھتا ہوں میں اس میت کو اللہ کے نام سے اور اللہ کی مغفرت اور مدد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت یعنی طریقہ پر۔ اور دوسری بار ابو خالد نے یہ دعا روایت کی، بسم اللہ و باللہ و علی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مطلب دونوں دعاؤں کا ایک ہی ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس سند سے، اور مروی ہے یہ اور سندوں سے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روایت کی یہ ابو صدیق ناجی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مروی ہے بواسطہ ابو بکر صدیق کے ابن عمر سے موقوفاً بھی۔ بابو ما جاء فی ثوب الواحد یلقى تحت المیت فی القبر، قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 55 یعنی 55۔ ان محمد قال، روایت ہے محمد سے کہا، الذی الحدا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ تھا، جس نے لحد کھودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ابو طلحہ تھے، والذی القل قطیفۃ تحتہ شکران مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے چادر بچھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ کے نیچے، وہ شکران تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ قال جعفر، کہا جعفر نے، واخبرنی، اور مجھے خبر دی عبید اللہ نے ابی رافع سے، کالا کہا، سمیت میں نے سنا، شکرانہ یقولو کہ شکران کہتے تھے، انا میں، واللہ اللہ کی قسم، طرحت القطیفۃ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی قبر میں چادر بچھا دی، اور ایسا اس لیے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نہ بچھائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بہت مبارک اور خاص تھا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ہے شکران کی حسن ہے، غریب ہے، اور روایت کی علی بن مدینی نے عثمان بن فرقد سے یہ حدیث، ان ابن عباس قال جعل فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہا بچھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے شعبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حمزہ قصاب سے جن کا نام عمران بن عطا ہے، اور مروی ہے ابو حمزہ زبی سے کہ نام ان کا نصر بن عمران ہے، اور دونوں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یاروں میں سے ہیں، اور مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ مکروہ ہے میت کے نیچے قبر میں کچھ بچھانا، اور یہی مذہب ہے بعض علماء کا۔ اور دوسرے مقام میں محمد بن بشار کہتے ہیں کہ روایت کی ہم سے محمد بن جعفر اور یحییٰ نے شعبہ سے، انہوں نے ابو حمزہ سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا ورک جو ہے وہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب آپ اپنے سبق سے لے کر جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں۔